السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل میں آن لائن اسٹوڈنٹس. کلاس 9 اسلامیات نیو بک، اس کو میں نے ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کا میں نے جو پہلا چیپٹر تھا قرآن حدیث، قرآن اور اس کا تعارف، اس پہ ویڈیو موجود ہیں اور اس کی میں نے پہلی 3 آیات ایکسپلین کر دی ہیں. تو بچوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر ساتھ آپ حدیث کو بھی سٹارٹ کریں. تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایک آیت پڑھایا کروں گا، دوسرے دن ایک حدیث. تو کیونکہ اگر آپ کے اسسمنٹ ہوتی ہے، فرسٹ اسسمنٹ ہوتی ہے، تو ساتھ احادیث بھی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کور کریں گے حدیث کو بھی اور آیات کو بھی. سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام سبجیکٹ کا سلوشن اسی میری ایک ہی چینل پہ آپ کو ملے گا. فزکس، کیمسٹری، اردو، اسلامیات، تمام سبجیکٹ میں پڑھا رہا ہوں. تو حدیث و سنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے اثرات، یہ باب دوم ہے حدیث شریف. تو باب اول جو تھا اس کا وہ قرآن پاک تھا. تو اس میں سب سے پہلے سوال آ سکتا ہے یہ کہ حدیث کا لفظ، حدیث کیا ہے؟ لفظ حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کی ہیں. اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، قول کہنا، فعل جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کو راوی کہا جاتا ہے، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے. سند کا مطلب یہ ہوا، یہ سند حدیث کیسے کہتے ہیں، اور اس حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے. یہ ٹرمنالوجی ہیں جو حدیث کے زمرے میں آتی یوز ہوتی ہیں. اب راوی کا مطلب ہے میں نے ایک بات آپ سے سنی، آپ نے اپنے کسی بھائی سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے آگے کس سے سنی. تو اگر کوئی کہتا ہے جی یہ مجھے حدیث جو سند کے ساتھ یاد ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس بندے تک جو تمام سند موجود ہے، اس کو کہتے ہیں راوی. اور راوی سے مراد ہے کہ کس نے وہ روایت کی ہے. اور سند یہ مطلب ہے کہ وہاں سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حدیث سننے والے تک اس کا پہنچنا. اور اس کی حدیث کی اقسام کتنی ہیں؟ حدیث کی 4 اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی. اب ان کو 1 بائی 1 ایکسپلین کیا گیا ہے. حدیث قولی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی قول یا فرمان کو بیان کیا گیا، جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو، آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہو، جیسا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم افشوا الاسلام، سلام کو عام کرو. یہ ایک حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ سنن ترمذی ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. حدیث فعلی کیا ہے؟ حدیث فعلی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اختیار کردہ عمل اور طریقہ کو بیان کیا گیا ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کر کے دکھایا ہو، کوئی عمل کر کے دکھایا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث فعلی. جیسا کہ یہ صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نکال کر نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی. یا یہ اب صحابی نے دیکھا اور انہوں نے اس کو روایت آگے بیان کر دیا. اس کو کہیں گے حدیث فعلی، یعنی کہ انہوں نے بکری کا دودھ نکالتے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو دودھ کو پیتے دیکھا. تو یہ ہو گئی حدیث فعلی. حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوا جس میں کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام سر انجام دیا، یا جس کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے نہ منع فرمایا نہ اس کی تعریف کی، بلکہ سکوت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا جس نے بلبل پار رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اکثر آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بلبل کو پالنے اور قید کرنے سے رکھنے سے منع نہیں فرمایا. اچھا، یہ اب تقریر، چونکہ ہم اردو میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا کا، تو زیادہ تر بچے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل، کسی نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بات پہ کبھی خاموش ہو نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جائز ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو وہ حدیث تقریری میں آتا ہے. یعنی کہ جس سے آپ نے نہ منع نہیں فرمایا تو وہ کام جائز ہے. یہ دیکھیں، انہوں نے مثال دی ہے صحابی نے کہ ان کے بھائی نے بلبل کا بچہ پال رکھا تھا، تو اگر وہ یہ منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد ہے حدیث قدسی.
حدیث قدسی کا مطلب ہے جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے قال رسول اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم قال انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ڈائریکٹ قرآن پاک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، وہ ہیں حدیث قدسی۔ جس طرح اللہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اے بندے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، سپرد کر دے اس کو یہ جو تیری چاہت ہے اس کے جو میری چاہت ہے، تو تیرے کو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ابھی یہ قرآن پاک کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن یہ فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچی ہے۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستہ کیا ہیں؟ اصطلاح میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقہ کو کہا جاتا ہے سنت۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا۔ سنت کو قرآن کے کریم نے اسوہ حسنہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ حدیث و سنت کی اہمیت، اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اہم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سب سے بہتر نمونہ عمل سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری کیے جائیں۔ حدیث ہے کہ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہمارے لیے ہر وقت مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے۔ ہماری فلاح تب ممکن ہے یعنی کہ جب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اسوہ حسنہ ڈلوائیں، یعنی کہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ حدیث سنت کی شکل میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ ترجمہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات و تعلیمات کو قبول کرنے اور منع کردہ چیزوں سے رک جانے کا امت کو واضح حکم ہے۔ دوسری حدیث ہے، آپ ایک حدیث یاد کر لو کافی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو باقی آپ ویری سمپل لکھا ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کا بینی تعلق، قرآن مجید متن کی حیثیت رکھتا ہے اور سنت حدیث شرح کی حیثیت رکھتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا مبلغ، شارع اور معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ قرآن نے جو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا۔ اور حضور حدیث و سنت کی عملی زندگی پر اثرات، انسانی زندگی پر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں جو سنت نبی کے لازمی نتائج شمار ہوں گے۔ چنانچہ ذیل میں سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ آپ ویری سمپل ہے، آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس میں سے ایک سوال ہے جو یہ حدیث سنت پر مضمون تحریر کریں، ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے۔ حدیث کی اقسام پر نوٹ لکھیں، ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے۔ ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اینڈ میں موجود تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر سنت سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی اوپر بتا دیے ہیں، تو اینڈ پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نوٹس بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حدیث کو میں ایکسپلین کرنا سٹارٹ کروں گا۔ اللہ حافظ۔